جا رہا ہے تاکہ نیکیوں کا بیلنس اس کا پورا ہو جائے، یہ جنت میں جانے والا بن جائے۔ یہ وہ بنیادی رحمت کا تقاضا۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار انتظام فرمائے، یہاں تک بھی فرمایا کہ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بندہ نماز پڑھتا ہے نا باجماعت، ایک نماز باجماعت پڑھی، اس کے بعد دوسری نماز باجماعت پڑھی، فرمایا اس کے درمیان میں جتنے صغیرہ گناہ آتے ہیں اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، آٹومیٹک سسٹم بن گیا تاکہ بندہ نیکیاں اس کی بڑھ جائیں، بیلنس پورا ہو جائے، نیکیاں بڑھیں گناہ کم ہوں، یہ اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا۔ اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے ذکر اذکار ایسے بنیادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بیان فرما دیے ہیں کہ جن کو کر کے ہم اپنا روزانہ کا بیلنس ٹھیک کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، بس اتنا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم نہیں، وہ الگ حدیث میں ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ اتنا ہی اگر کوئی شخص فجر کے بعد 100 دفعہ پڑھ لے تو فرمایا کہ اس کے گزشتہ رات کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اگر یہی 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ اس نے مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لیا تو فرمایا اس کے گزشتہ پورے دن کے گناہ معاف ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ ساتھ ہی ساتھ کھاتا صاف، گناہ کم ہو جائیں، نیکیاں بڑھ جائیں، یہی اللہ تعالیٰ بندے سے چاہتا ہے کہ یہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے۔ اللہ تعالیٰ بندے سے یہ پوچھتے ہیں کہ اے میرے بندے تو اور کیا چاہتا ہے؟ یعنی اتنا اگر اللہ تعالیٰ ویسے امتحان لیتا، کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ امتحان دینے والا، امتحان لینے والا خود ہی امتحان کے اندر رولز ریلیکس کر دے، رزلٹ آنے سے پہلے ہی اس کو بتا دیا کہ چلے میں تیرے نمبر 10 گنا بڑھا دوں گا۔ یہ صرف اللہ کا امتحان ہے اور یہ اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ اس نے 10 گنا کا پہلے ہی اعلان کر رکھا ہے کہ جو کچھ تو کرے گا پازیٹیو مارکنگ جو ہوگی وہ 10 گنا ہوگی، اور جو نیگیٹو مارکنگ ہے وہ اصل میں ہے ہی نہیں۔ یہاں پہ گناہ پہ اللہ تعالیٰ کوئی نیکی نہیں کاٹتا، بلکہ گناہ کا ارادہ ترک کرنے پر بھی ایک نیکی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ گویا اللہ تعالیٰ نے ایک عمومی سسٹم قائم کر رکھا ہے۔ اس نظام کے تحت بھی اگر بندہ نیکیاں پوری نہ کر سکے، اگر یہ کھاتا پورا نہ کر سکے، اندازہ فرمائیے اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا کہ جس کو اللہ کی اتنی بڑی رحمت میسر آئی کہ پوری زندگی کے لیے قانون ضابطہ اور ہے، پوری زندگی کے لیے قانون یہ بنا دیا گیا ہے کہ نیکی 10 گنا ہوگی، گناہ 1 گنا ہوگا، اور پھر بھی وہ اگر کوئی اپنا کھاتا پورا نہیں کر سکتا تو وہ انہو کان ظلوما جہولا، یہ تو واقعی ظالم ہے، یہ تو واقعی جاہل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے استفادہ نہیں کر سکا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو اس کو مستفید ہونا چاہیے تھا وہ نہیں کر سکا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے جو نظام حیات دیا ہے، اس نظام حیات میں امتحان کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت چلتی رہتی ہے۔ کیوں چلتی رہتی ہے؟ کہ اس نے اپنی صفت برکت کا ساتھ ہی اظہار فرما دیا تھا، بلکہ آغاز کلام میں نے عرض کیا تھا کہ بات شروع ہوتی ہے امتحان کی، تو امتحان سے پہلے فرمایا کہ تبارک الذی، جو ذات امتحان لے رہی ہے نا، یہ دنیا کے ممتحنین جیسی نہیں ہے، یہ اللہ کی ذات ہے جو ہے ہی سراسر برکت، جس کے ہاں رحمت بے پایاں ہے، جس کے ہاں رحمت کا شمار نہیں ہے، جس کے ہاں رحمت کی حد نہیں آتی۔ یہ وہ بنیادی فلسفہ ہے، اگر ہم اپنے ذہنوں کے اندر رکھیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ میں نے کیا عرض کیا تھا شروع میں، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ تبارک الذی، لفظ برکت کے اندر 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو ہے خیر و برکت، خیر کا، رحمت کا، عطا کا، فضل کا، اس کے اندر شر کا کوئی شائبہ بھی موجود نہیں۔ اور دوسرا پہلو ہے بڑھوتری کا، اضافے کا، ہر وقت بڑھتے رہنے کا، جاری رہنے کا۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اگر وہ یہاں پہ رک جائے کہ 10 گنا کر دیا تھا، اب یہ بیلنس پورا کرتا ہے تو کرے، نہیں کرتا تو نہ کرے، اس کو صبح و شام کے معمولات میں نیکیاں، گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنے کا اور اس کے گناہ معاف کرنے کا بندوبست کر دیا تھا، اب اگر کرتا ہے تو کرے، نہیں کرتا تو نہ کرے۔ اگر یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت رک جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ، یہ اللہ کی ذات اور اس کی رحمت کے تقاضوں کے خلاف، اللہ تعالیٰ یہاں پہ رکتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت رکتی نہیں ہے، اس لیے نہیں رکتی کہ تبارک الذی بیدہ الملک، بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور اس کی برکت و رحمت وہ بے پایاں ہے اور اس کی کوئی حد اور حساب نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کسی مقام پر رکتی نہیں،
یہ آگے سے آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، اور یہاں سے وہ نقطہ شروع ہوتا ہے، اس نقطے کا آغاز ہوتا ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک رمضان المبارک کا پورا پیکج دیا ہے۔ کیوں؟ اگر اللہ کی رحمت رک جائے تو وہ تو عام ممتحنین جیسا ہوا، جس نے ایک ضابطے کا اعلان کر کے بات رک گئی۔ وہ اللہ ہی کیا ہے جس کی رحمت رک جائے، جس کی رحمت کی انتہا آ جائے۔ جب اس نے کہا کہ ان رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے، جب اس نے کہا کہ میں نے عرش پر لکھ رکھا ہے کہ ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر حاوی ہے، تو اس کی انتہا کا کوئی انتہا ہے ہی نہیں، ہم اس کی کوئی لمٹ، کوئی حد نہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی رحمت کی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ جب انسان اللہ کی رحمت میں لپیٹ میں چلا گیا ہے تو پھر کون سی بات باقی رہ گئی اس کے امتحان کی مشکل کی؟ اب تو میرے بندے اپنا کھاتا پورا کر لے، تیرے لیے نیکیوں کا حساب بدل دیا ہے میں نے، کیا کہ 10 نیکیاں شمار کروں گا ایک نیکی کو۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ انسان کو اس موقع پر بھی تنہا نہ چھوڑے، اگرچہ اس نے قانون ایسا دے دیا ہے کہ اب انسان کو کچھ بھی نہ دیا جائے تو یہ گویا اللہ تعالیٰ کی رحمت کی انتہا ہو گئی ہے، لیکن وہ رب ہی کیا جس کی رحمت کی حد آ جائے، وہ بے پایاں ہے، اس لیے اس نے ہمیں رمضان المبارک کا پیکج عطا فرمایا۔ اور یہ پیکج کیا ہے کہ اے میرے بندے، تو 11 مہینوں میں یا ساری زندگی میں اپنا کھاتا پورا نہیں کر سکا، ساری ریلیکسیشن کے باوجود، سارا کچھ دینے کے باوجود تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مستفید نہیں ہو سکا۔ کیا نہیں کیا؟ نیکیاں نہیں بڑھائیں، گناہ کم نہیں کیے۔ کیوں؟ اس کو بہانہ تھا کہ میرے تو دشمن بڑے ہیں، میرا تو داخلی دشمن بیٹھا ہے، میرا تو خارجی دشمن بیٹھا ہے، اور میرے ہاں حالات بھی میرے حق میں نہیں ہیں، سارے حالات میرے خلاف ہیں، اور سارے حالات میرے امتحان کو مشکل بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر رحمت فرمائی، اور اس کے باوجود یہ اپنا کھاتا پورا نہیں کر سکا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو رمضان المبارک کا ایک مہینہ عطا فرما دیا کہ اے انسان، تو نے ساری زندگی جتنے گناہ کیے ہیں، ساری زندگی گناہ کرنے کے جتنے تیرے پاس بہانے تھے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں وہ سارے بہانے ختم ہو جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کے ہاں نیکی کے شمار کا پیمانہ بھی بدل جائے گا۔ اب اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ نیکی 10 گنا شمار ہوتی تھی، اب اس رمضان میں نیکی 10 گنا شمار نہیں ہوگی، بلکہ فرمایا 70 گنا تک بات جاتی ہے، بلکہ 700 گنا تک اعمال بڑھا دیے جاتے ہیں۔ اب نیکی کے شمار قطار بدل گئے ہیں، نیکی کے پیمانے بدل گئے ہیں، اب نیکی اس طرح شمار نہیں ہوگی۔ کیوں؟ تاکہ یہ میرا بندہ اپنا نیکیوں کا کھاتا پورا کر لے، اس کے گناہ کے معاملات کم ہو جائیں، گناہ کم کر لے اور نیکیاں بڑھ جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پورا پیکج عطا فرمایا ہے جس کو رمضان المبارک کہا جاتا ہے۔ اور اس رمضان المبارک کو مبارک بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو اپنی برکت اور اپنی رحمت کا جو می برسایا ہے ہمارے اوپر، جو رحمت نچھاور کی ہے، اس کا کوئی حد اور حساب نہیں ہے۔ آپ اس کو گنتے جائیں ایک ایک کر کے۔ گویا یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر انسان کو ایک موقع دیا گیا ہے کہ تو گزشتہ ساری زندگی کے معمولات میں اور سارے نظام میں اس امتحان میں کامیاب ہونے والا اگر نہیں بنا تو اب اللہ کی رحمت سے استفادہ کر لو کہ اب وہ مہینہ آ گیا ہے کہ جس میں رولز وہ بھی نہیں رہے جو اگرچہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے پہلے ہی انسان کے لیے فیوریبل بن گئے تھے، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی بڑھا دیا ہے کہ تمہاری نیکی اب وہ شمار نہیں ہوگی جو اس سے پہلے ہوتی تھی۔ اور بلکہ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پہلی رات ہی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اعلان کرنے والا فرشتہ آ کے اعلان کرتا ہے۔ کس بات کا اعلان کرتا ہے؟ اس مہینے کے خد و خال بتاتا ہے کہ یہ وہ مہینہ آ گیا ہے کہ جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے رولز بدل دیے ہیں۔ اب شب و روز کے جو گھڑیاں ہیں ان میں کیے ہوئے اعمال کا وہ حساب نہیں ہوگا جو گزشتہ 11 مہینوں میں ہو رہا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں بدل دی ہیں۔ کیوں بدل دی ہیں؟ صرف اور صرف اس لیے کہ میرا بندہ نیکیوں کا اکاؤنٹ پورا کر لے، اپنا کھاتا پورا کر لے، اور اس حساب کتاب کو پورا کر کے جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے۔ یہ وہ بنیادی حقیقت کے ساتھ اس رمضان المبارک کا تعلق ہے۔ اس کی آگے جو کیا تفصیلات ہیں
ہم انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں اس کا ذکر کریں گے. گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، موضوع ابھی باقی ہے، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.